بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ لوگ تشریف لائے. صحافی برادری جس کرب و غم میں مبتلا ہے حسنین شاہ کے قتل کے بعد، لاہور پولیس اور پنجاب پولیس بھی آپ کے دکھ اور غم میں برابر کی شریک ہے. یہ ہمیں پوری طرح احساس ہے کہ یہ کرائم رپورٹنگ اور پولیسنگ اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. معاشرے میں مجرموں کی اور جرائم کی نشاندہی میں آپ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں. تو یہ جس دن یہ اندورناک واقعہ ہوا، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب، آئی جی پنجاب راؤ سردار صاحب اور بحیثیت پنجاب لاہور پولیس کے سربراہ، میں نے آپ کے پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہیں اعظم چودھری صاحب، ان سے میں نے بات کی. میں نے کہا اس مقدمے میں جو مدعی ہے وہ لاہور پولیس ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو کرائم رپورٹنگ کرتے ہیں یہ ہماری پولیس کا حصہ ہے. اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ جتنے بھی ممکنہ وسائل ہمارے پاس ہیں ہم ان کو استعمال میں لائیں گے اور انشاءاللہ دن رات محنت کریں گے اور جلد سے جلد قاتلوں کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فضل و کرم کیا اور ہماری بھرپور مدد کی، جس کی وجہ سے اتنے کم وقت میں ہم اس قابل ہوئے کہ ہم حسنین شاہ کے قاتلوں تک پہنچ گئے. واقعہ کچھ یوں ہے کہ حسنین شاہ کا ادھر عامر بٹ نام کا ایک آدمی ہے جو گولڈ ایشیا کے نام سے کاروبار کرتا ہے، اور حسنین شاہ صاحب کے ان کے ساتھ کوئی لین دین کے معاملات تھے. وہ لین دین کے معاملات تنازع کی شکل اختیار کر گئے، طیش اور اشتعال کی حدیں پار کرتے کرتے اس حد تک پہنچ گئے کہ عامر بٹ نے اپنے بھائی شہد بٹ کے ساتھ مل کے حسنین شاہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا. اور اس مقصد کے لیے ایک فرحان شاہ ہے، اس سے رابطہ کیا، کہا کہ ہمیں ایسے بندے ارینج کر کے دو تاکہ ہم حسنین شاہ کا خاتمہ کر سکیں. اور پھر انہوں نے فرحان شاہ نے وہ آدمی ارینج کیے اور پھر 4 لوگوں کو ارینج کیا گیا. 2 آدمیوں کے ذمے تھا کہ انہوں نے وہ جو شوٹرز تھے ان کو کیپٹل جو ٹی وی ہے اس کے باہر کے علاقے میں انہوں نے وہ شوٹرز کو لے کے آنا تھا، ان کو ویپنز دینے تھے. 4 لوگ تھے. تو یہ ذمہ داری حیدر شاہ کے پاس تھی کہ اس نے شوٹرز کو وہاں لے کے آنا تھا، ویپن دینا تھا، اور اس کے ساتھ ایک امجد پاشا تھا. یہ اللہ کا فضل اور کرم ہے ہم پہ، اللہ نے ہماری مدد کی. ہم نے 3 ٹیمیں تشکیل دیں جب یہ واقعہ ہوا، افسوسناک واقعہ ہوا. ایک ٹیم کو ڈی آئی جی آپریشن، ایس ایس پی آپریشن اور ایس پی حفیظ الرحمان بگٹی یہ لوگ ہیڈ کر رہے تھے. دوسری ٹیم ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کی سربراہی میں تھی جس کو ایس پی انویسٹیگیشن ہیڈ کر رہے تھے، اور تیسری ٹیم جو تھی وہ ایس پی سی آئی اس کو ہیڈ کر رہے تھے. یہ 3 ٹیمز، آپ اس کا اندازہ لگائیں کہ ہم نے ساری لاہور پولیس کو جتنے بھی ہمارے پاس ممکنہ وسائل تھے وہ سب ہم نے لگا دیے کہ بھئی دن رات لگو، یہ پتہ کرو، ہمیں قاتلوں تک ہر صورت پہنچنا ہے. حفیظ الرحمان اور مستنصر، ایس ایس پی آپریشنز، ڈی آئی جی آپریشنز، ان لوگوں نے بہت محنت کرنی شروع کی اور سب سے پہلے لیڈ انہوں نے لی. جب انہوں نے لیڈ لی پھر ہم نے انویسٹیگیشن اور سی آئی والوں کہا کہ آپ ان کو سپورٹ کریں. تو اللہ کا شکر ہے سب سے پہلے ہم پہنچے امجد شاہ تک.
حیدر شاہ تک. اس کے بعد ہم نے امجد پاشا کو ہاتھ کیا، پھر عامر بٹ گرفتار ہوا، پھر فرحان شاہ گرفتار ہوا. اب جو وہ 2 شوٹرز ہیں ان کے بھی سارے ہمارے پاس کوائف موجود ہیں، ہمیں پتہ ہے کون ہے. انشاءاللہ بہت جلد ان تک بھی ہم پہنچ جائیں گے. اور عامر بٹ کا بھائی شاہد بٹ، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی اس تک بھی ہم پہنچیں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی کہ بہت کم وقت میں، یہ واقعی ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات تھی. ہم محسوس کر رہے تھے کہ وہ برادری جو ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتی ہے وہ خوف کا شکار ہو گئی ہے. آپ میں ایک عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا تھا. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کر دی، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو خوف اور ایک غم کی کیفیت تھی، اب ہم حسنین شاہ کو تو واپس نہیں لے کے آ سکتے، لیکن یہ بالکل آپ یقین رکھیں کہ جس طرح سے لاہور پولیس نے کام کیا ہے، ہم کوشش کریں گے اس کی تفتیش میں کوئی ایسا نقص نہ رہ جائے، اس کی پروسیکیوشن میں کوئی ایسے نقائص نہ رہ جائے، اور ہماری کوشش ہوگی جنہوں نے یہ کیا یہ اپنے کیفر کردار تک پہنچے. شکریہ. سوال یہ تھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اس کے بعد ایک اسکرپٹ تیار کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ شاید اور اس کی ڈائیورشن چینج کی گئی اصل ملزمان یہ کیس خراب کرنے کے لیے کہ یہ جو مرڈر ہے یہ غالباً کچھ ایبسکانڈرز ہیں جن میں ایک افضال کنو اور ایک غالباً میر عبداللہ شامل ہیں. یہ انہوں نے اس کو قتل کروایا، جس کے بعد اس کیس کو خراب کرنے کے لیے پھر سوشل میڈیا پر ایک جو ہے وہ ایک کیمپین شروع ہو گئی. 2 گروپ تھے، کسی نے کہا کہ عابد باکسر نے کروایا ہے، یہ انہوں نے کروایا ہے تاکہ اس کیس کو خراب کیا جا سکے. پھر اس کے بعد جرنلسٹوں نے پھر غالباً ایف ٹی سی اے سے بات کی کہ یہ ایک اسکرپٹڈ سٹوری جو ہے یہ تیار کی گئی ہے اس کیس کو خراب کرنے کے لیے کہ پلیز جو اس میں اصل ملزمان ہیں ان کو گرفتار کیا جائے. تو اس کے بعد سے اب تک یہ اصل ملزم تو گرفتار ہو چکے ہیں، لیکن اب پھر اس کی ڈائیورشن کر کے ان کو ان کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے. اس میں کیا حقیقت ہے؟ نمبر 2 فیاض سے بات کریں. نمبر 2 دیکھیں، اگر باہر کوئی ملک میں کوئی کرائم کر رہا ہے ہم اس کی سفارش نہیں کر رہے، لیکن جو اس نے کیا ہے اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اور اس طرح جس طرح ایک کھونٹی پہ کپڑا لٹکا دیا جاتا ہے نا، بار بار کپڑے اسی کھونٹی پہ لٹکائے جاتے ہیں. جو باہر ہیں ہر چیز ان پہ نہ ڈالی جائے، جو انہوں نے کارروائی کی ہے اس حد تک ان پہ ان کی تفتیش کی جائے. اور اس طرح کئی بلائنڈ مرڈر ایسے ہیں جو ان ایبسکانڈرز پر ڈال دیے جاتے ہیں جو باہر ہیں. یہ جو میں نے آپ کو کہا نا کہ جب ہم نے 3 تفتیش کی ٹیمیں بنائیں تو ہمارا سارا فوکس تھا کہ ہم یہ دیکھیں یہ جو جرم ہوا ہے یہ کیسے ہوا ہے، کس نے کیا ہے. ہمارا تو سارا فوکس یہ تھا کہ ایک کڑی سے دوسری کڑی کو کیسے ملانا ہے، کون کرنے والا ہے، کون کروانے والے ہیں، کس طرح سے کیا گیا ہے. ہمارا اس وقت سارا فوکس ہماری تفتیش ہوتی ہے. ہمیں نہیں پتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے، کون کیا لکھ رہا ہے، کیونکہ تفتیشی افسر جو ہوتا ہے اس نے تو شواہد کی بنیاد پہ جو اس کے پاس شہادتیں ہوتی ہیں ان کو جوڑتے ملاتے اس نے اصل ملزموں تک پہنچنا ہوتا ہے. اور یہ جیسے میں نے آپ کو کہا یہ اللہ کا کرم اور فضل رہا ہم پہ کہ الحمدللہ ہم اصل ملزموں تک پہنچ گئے. صاحب یہ بتا دیں کہ اب تک آپ نے کتنے ملزمان کو گرفتار کیا ہے اور بقایا کتنے ملزمان کو گرفتار کرنا باقی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا 4 ملزمان ہم گرفتار کر چکے ہیں، 2 کے بہت قریب ہیں اور تیسرا بھی کسی وقت پیش ہوگا. 2 تک اس کو شوٹر ہی نہ پکڑے گئے جنہوں نے مارا ہے. آپ کو 4 لوگ تھے جو موقع پہ موجود تھے، ان میں سے 2 ہم نے پکڑ لیے ہیں، 2 رہتے ہیں وہ بھی پکڑ لیں گے. عامر بٹ جو ہے اس کے اوپر جو کارروائی ہے وہ 302 کے تحت ہوگی یا 309 کے تحت، مطلب کروانے کے حوالے یا قتل خود کرنے میں ملوث کیا جائے؟ دیکھیں نا، ہم نے تو اس کیس میں 780A بھی لگایا ہوا ہے. بالکل اطمینان رکھیں، جس نے بھی یہ کیا ہے اس کے ساتھ تفتیش میں نہ تو رعایت ہوگی. اگر تو رعایت ہونی ہوتی تو مجھے بتائیں
کہ اتنی جلدی ممکن تھا کہ اتنا بڑا کیس تھا وہ ہم وہاں اس کی تہ تک بھی پہنچ گئے اور اصل لوگوں تک بھی پہنچ گئے. جو بھی تفتیش ہوگی بالکل شفاف ہوگی اور قانون ضابطے کے مطابق ہوگی. کسی سے کسی قسم کی رعایت نہیں کی جائے گی. ہم پولیس کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے بہت ہی کم وقت میں جو کہ ہماری جو پریس کلب کے عہدیداران تھے انہوں نے جو الٹیمیٹم دیا تھا اس سے بھی پہلے قتل کے ملزمان پکڑے گئے. اب اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک اجتماعی فاتح خانی حسنین شاہ کے لیے کریں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو. اچھا میاں احمد صاحب کے بعد کے ساتھ ہی ہم یہ ایڈ کرتے چلے رات بھی قانون کا ایک اہم بندہ آپ نے پکڑا ہے تو یہ بات ذرا کلیئر کر دی جائے جس طرح احمد فرحان صاحب بتا رہے تھے کہ یہ اگر امیر عبداللہ وغیرہ لوگ بھی اس پہ ملوث ہیں نہیں ہیں. ایک میں آپ سے اہلیان لاہور سے کوئی میسج دینا چاہتا ہوں. یہ بالکل آپ ذہن میں رکھیں ہم اس شہر کے رہنے والے ہیں. اس شہر میں ہماری نسلوں نے پروان چڑھنا ہے. اس شہر نے ہمیں بڑی عزت سے رکھا ہے. بالکل ذہن میں یہ بالکل بٹھا لیں انشاءاللہ اس شہر میں ہم نے کسی کو بدماشی نہیں کرنے دیں. بات سنیں مجھے بات کرنے آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے پچھلے 3 مہینے میں میں رپورٹڈ کرائم کی بات میں رجسٹرڈ کرائم کی بات نہیں کروں گا آپ سے میں رپورٹڈ کرائم کی بات کروں گا. پچھلے 3 مہینے میں قتل ڈکیتی رابری اللیگل پوزیشن وہیکل سنیچنگ وہیکل تھیفٹ ان کے کیسز میں جو کالز ہیں 50% کمی آئی ہے. اور یہ میں آپ کو بالکل یقین سے کہتا ہوں جو بھی اس شہر میں ہتھیار اٹھائے گا لوگوں کی جان مال آبرو سے کھیلنے کی کوشش کرے گا ہم پوری قوت اور پوری طاقت سے اس کے پیچھے جائیں گے. اور انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ کے ذہن میں خدشات ہیں کہ شاید اس شہر میں کوئی ایسے لوگوں کی بھرمار ہو گئی ہے جن کو ہم قابو نہیں کر سکتے، بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے. بے شمار لوگ ہماری حراست میں ہیں، بے شمار کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں. آپ بالکل اطمینان رکھیں ہم نے اس شہر میں کسی کو بھی قانون ہاتھ میں نہیں لینے دینا، کسی کو بدماشی نہیں کرنے دینا. اچھا آپ کی بات چیف پولیس نے اچھا کام کیا ہے بڑے مختصر وقت میں سارے کیس جو الٹیمیٹم تھے اہم کیس تھے. اچھا یہ صورتحال لاہور میں جس طرح کراچی میں ہوتا تھا لوگوں کو مارنا لوگوں کو ہیک کر لینا یہ دن بدن وارداتیں بڑھتی جا رہی ہیں اور لوگوں کو رسائی مل گئی ہے. جس طرح کے سیکورٹی گارڈ حاصل کر لیے جاتے ہیں اس طرح شوٹر مل رہے ہیں. ان کا خاتمہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ چلا رہے ہیں جو پیچھے جو بھی سسٹم ان کے لیے جو پچھلے دنوں ایک کمپین سے شروع ہوئی تھی اس میں دیکھیں نا اطمینان کی بات یہ ہو جانی چاہیے سب کے لیے کہ ایم پی اے بلال یاسین والا کیس وہ ہم نے اس کو اللہ کے فضل و کرم سے ورک آؤٹ کیا. جو ڈپٹی کلیکٹرز تھے جن پہ فائرنگ ہوئی وہ کیس ورک آؤٹ ہوا ہے. چائنیز کو جن کو راب کیا وہ کیس ہم نے ورک آؤٹ کیا ہے. حسنین شاہ کا کیس ہم نے ورک آؤٹ کیا ہے. اور یہ جو ٹریفک وارڈن ہمارا مرڈر ہوا تھا وہ کیس ہم نے ورک آؤٹ کیا ہے. جتنے بھی ہائی پروفائل کیس تھے اور یہ میں آپ کو بتاؤں انشاءاللہ جلد آپ کو بتائیں گے. انارکلی والے کیس میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اچھی خبر دیں گے. تو آپ یہ اطمینان رکھیں ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم کس کے ہاں جواب دہ ہیں اور ہمیں ہر وقت اس جواب دہی کا احساس ہے. اور لاہور پولیس کا صرف ایک فوکس ہے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں ہم جو کرمنل ہے جو مجرم ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اس کو ٹریک کر رہے ہیں اس کو چیز کر رہے ہیں اس کو نیوٹرلائز کر رہے ہیں. ہمارا اس کے علاوہ اور کوئی فوکس نہیں ہے. اور انشاءاللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ 3 مہینے میں وہ کرائم کی ویو میں اتنی بڑی ڈپ آئی ہے. آنے والا جو بھی وقت ہے آپ دیکھیں گے اس سے بھی انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. دیکھیں بڑا شکریہ صاحب آپ کا ڈی اے جی صاحب ایس ایس پی صاحب ایس ایس پی جو بیٹھے ہیں یہ آپ کی بات درست ہے. اور آپ نے جو فرمایا کہ ہم نے 4 پکڑ لیے اور باقی بھی ظاہر ہے ایک کلو آپ کو مین مل گیا جس پہ پولیس کی واقعی ایفرٹ ہے اور ہم اس ایفرٹ کو
आपकी जो टीचिंग एफर्ट है पूरी लाहौर की हमारी साफी बरादरी है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। और दूसरी बात यह है कि असल वाक़या जो है, अल्लाह करे आप करीब पहुँच गए और आपकी बात से हमें यकीन भी है कि आप इंशाअल्लाह ताला ये शूटर जो हैं, अगर मुल्ज़िमान जहाँ पे ये सारा स्क्रिप्ट बनाया गया और पकड़े गए, और उम्मीद है कि वो भी पकड़े जाएंगे। हमें आपसे बड़ी उम्मीद है और हम ये समझते हैं कि जिस तरह लाहौर पुलिस ने एकदम रैपिडली एक आपने 3 टीमें बनाई और ये इन्वेस्टिगेशन और सारे लोगों ने किया, हम आपका बेहद मशहूर है। लेकिन हम इस बात के साथ कि जिस तरह ये एफर्ट थी ये ख़त्म नहीं होगी और ये शूटर भी इंशाअल्लाह ताला 780 तक फांसी के फंदे तक लटकेंगे और दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया आपको, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह।